اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، ہے وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ ان کی کتاب ہے جنت المأوی آل کاشف الغطا۔ اپنی کتاب جنت المأوی کے صفحہ 135 پر یہ دار الازواج کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس پورے واقعے کا۔ اب کتاب سلیم بن قیس کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ابان بن ابی عیاش کی بھی ختم ہو گئی، اب محض واقعہ روایت رہ گئی۔ سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، آگ لگانا، دروازہ توڑنا، آپ کو زد و کوب کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا، زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے خود، اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، بقول اس واقعہ کے جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنہا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا رہا، ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا جنت المأوی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، اب سن لیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا جانا، پیٹا جانا، اور ان کے گھر پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، اور ان کے معاذ اللہ ان کے چہرہ اقدس پر استغفر اللہ العظیم تماچے مارا جانا، یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر، پیٹ پیٹ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اب یہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا الشیعی جنت المأوی میں لکھ رہے ہیں، نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا۔ جملہ سنیے اس کے، اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے، رواج تھے، ایک ثقافت تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی، دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک، وہ ان کے رسم و رواج بھی اس امر کو گوارا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر، اور خاتون بھی اس پائے کی عزت و حرمت والی، اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے جائے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منسوب کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا، اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نسلوں کے لیے باعث عار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ شعور قبول کرتا ہے، نہ وجدان قبول کرتا ہے، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، یہ گڑا گیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء و ذاکرین منبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں، سوشل میڈیا پہ 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے۔
جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا. مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا. جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا. انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، فلاں نے سیدہ پہ لات ماری. حتی اسقطت محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا. میری بات آپ نے سنی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے ان کے علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ آپ یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں، آپ کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کیا؟ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات مراد نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہو، وہ کچھ نہیں گھڑی کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہے نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، اس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی ان کے پیٹ پر گرا، ان کا بچہ گر گیا، وہ صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک. اب جو یہ سنے گا آپ دل پر ہاتھ رکھے، گالیاں نہیں دے گا اور کیا کریں؟ آپ کے علماء کہیں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے کہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر ہجوم کیا گیا، جگر گوشہ رسول کو دھمکایا گیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں اور ایسا کیا بھی گیا. اور کہنے والے نے کہا کہ میں اس گھر کو گھر والوں پر جلا کر راکھ کر دوں گا. یہ سب اہل سنت کی معتبر کتاب المصنف جو ابن ابی شیبہ کی ہے اس میں صحیح اور متصل سند کے ساتھ موجود ہے. ابن ابی شیبہ جن کا سن وفات 235 ہجری ہے اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. اس روایت پر ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور بقول ان کے کہ یہ روایت جعلی ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ مولانا اسحاق نے ان کو فون کر کے یہ بات بتائی ہے. یہ ہے جناب بابوں کے خلاف بات کرنے والے صاحب کی اپنی علمی تحقیق کا معیار، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، اہل سنت ہی کے معیار پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت جو المصنف ابن ابی شیبہ میں نقل ہوئی ہے یہ جعلی ہے یا صحیح السند ہے. آئیے پہلے اس روایت کے راویوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلا راوی اس روایت کا محمد ابن بشر، اہل سنت کے نزدیک یہ ثقہ راوی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان سے روایات نقل ہوئی. امام نسائی، ابن حجر اسقلانی اور دیگر نے ان کو ثقہ یعنی قابل اعتماد اور معتبر کہا ہے. اہل سنت کے نزدیک یہ ثقہ اور معتبر راوی ہے. دوسرا راوی اس روایت کا عبید اللہ ابن عمر، ثقہ ہے، بخاری و مسلم میں ان سے روایات نقل ہوئی ہیں. تیسرا راوی اس روایت کا زید ابن اسلم، یہ بھی ثقہ ہے، معتبر ہے،
सियासित्ता में इनसे रिवायात व अहादीस नकल हुई हैं। चौथा रावी इस रिवायत का असलम अदवी, यानी जैद इब्ने असलम अपने वालिद असलम से रिवायत कर रहे हैं। असलम भी सिका है और इस शख्स असलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मदीने में पाया है। अब आप देखिए कि ये रिवायत के खलीफा दोवम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की धमकी दी। इस वाक़े के, इस रिवायत के चारों रावी अहले सुन्नत के नजदीक सिका हैं, मोतबर हैं, और ये रिवायत सनदे मुत्तसिल से रिवायत हुई है। और यहां पर असलम जिस पर इस रिवायत की सनद मुंतही हो रही है, इस वाक़े का ऐनी शाहिद है। न कि सिर्फ वो इस वाक़े का ऐनी शाहिद है बल्कि इस जुर्म में शरीक भी है। आग लगाने के लिए जो लकड़ियां जमा की गई उनमें ये असलम जो है वो शामिल है। और आप देखिए कि इस जुर्म में वो शरीक भी है और किस ढिठाई के साथ वो इस वाक़े को बयान कर रहा है। और अहले सुन्नत की किताबों में ये सिका रावी है। लेकिन यहां पर एतराज ये किया जा रहा है कि क्योंकि असलम उस वक्त हजरत उमर की गुलामी में नहीं आया था, इसलिए बकौल उनके कि वो इस रिवायत को नहीं मानते। हमें मालूम है कि ये किन के चबाए हुए जुमले आप बोलते हैं, हमारी उन रिसोर्सेस तक भी रसाई है, आप तो नाम नहीं लेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि असलम ने वो जमाना मदीने में पाया है जिस जमाने का यह वाकया है। और दूसरी बात यह कि हजरत उमर की गुलामी में आने या ना आने का रिवायत नकल करने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस रिवायत से फरार इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि असलम अदवी से सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायात नकल हुई हैं। ये देखिए, ये आपके सामने सही मुस्लिम की, सही बुखारी की रिवायत है कि 6 हिजरी के वाकयात की रिवायत सही बुखारी में इसी असलम से नकल हो रही है। तो उस वक्त भी तो वो हजरत उमर की गुलामी में नहीं आया था। और आपका अल-मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की इस रिवायत से फरार तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जिस चेन ऑफ नैरेटर्स से अल-मुसन्नफ की रिवायत नकल हुई है, उसी चेन ऑफ नैरेटर्स से रिवायात सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी मौजूद है। ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है ये रिवायत कि ज़ैद इब्ने असलम रिवायत करता है अपने वालिद असलम से। यहां पे मैं अपने बिरादरान अहले सुन्नत को मुतवज्जे करूं कि किसी भी बात की सेहत के लिए 2 चीजें हैं, या रिवायत या दिरायत। रिवायत के एतबार से मैंने आपको बताया और अहले सुन्नत ही की किताबों के तमाम हवाले दिए कि ये सहीउल सनद रिवायत है, बल्कि आला दर्जात सेहत के ऊपर है और मोतबर तरीन किताबों से यह साबित है। और दिरायत के एतबार से भी इस वाक़े का इनकार मुमकिन नहीं है, जिसका एतराफ अल्लामा शिबली नौमानी ने अपनी किताब अल फारूक में किया है। अहले सुन्नत की कदावर शख्सियत हैं अल्लामा शिबली नौमानी। उन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा। देखिए, आप स्क्रीन पे पूरी रिवायत, हवाला आपको नजर आ रहा है। और अल्लामा शिबली नौमानी लिखते हैं, ताहम दिरायत के एतबार से इस वाक़े के इनकार की कोई वजह नहीं है। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह बात है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की धमकियां दी गई। ये बात रिवायत और दिरायत दोनों से साबित है और दोनों से इस बात का इनकार मुमकिन नहीं है। इसीलिए अहले सुन्नत के मोतबर और जय्यद मुहक्किकीन ने भी इस रिवायत को सही करार दिया है और इसे तस्लीम किया है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इजालतुल खफा अन खिलाफतिल खुलफा में देखिए ये पूरी रिवायत जो है वो लिखी है और शर्ते बुखारी मुस्लिम पर इस रिवायत को सही करार दिया है।
دوسرا حوالہ المصنف ابن ابی شیبہ تحقیق ناصر ابو حبیب. دیکھیے آپ پوری روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی اور اس کے بعد لکھا صحیح. تیسرا حوالہ المذکر فی التذکیر والذکر، انہوں نے شیبانی کی اور پوری سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اسنادہ صحیح. اب جب روایت اور درایت دونوں سے اس واقعے کا انکار ممکن نہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ بھائی دھمکی ہی تو دی تھی، آگ تو نہیں لگائی تھی. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ جملے کہہ کر دھمکانا ہی انسان کے ڈوب کر مر جانے کے لیے بہت کافی ہے. کاش اس زمانے کے مسلمانوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پہچانا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار تو بطول کے حق سے غافل نہ رہے. رو کے لوگوں کو بتاؤ کہ قتل ہوئی تھی نبی کی بیٹی. اعلان کر کے بندوں کو بتاؤ کہ مارا تھا مسلمانوں نے دروازے پہ آ کے نبی کی بیٹی. حد ہے یار. تم نے اصغر کا قاتل بتا دیا، بطول کا قاتل کیوں نہیں بتایا؟ فضائل یہی پہ رو. پورے ملک سے ماتمی سنگتیں اللہ زوارہ حاجی انصر عباس کو روح صحت کرے، مکمل صحت عطا فرمائے. جو ماتمی پوری دنیا میں بیمار، شہزادی کے آج کے دکھوں کا صدقہ مولا صحت عطا فرمائے. جو بیمار ہے، جو مومنہ بیمار ہے، آج کے ذکر کے عزت کے صدقے سے مولا صحت عطا فرمائے. علی کے فضائل چھپائے، بطول کے مصائب چھپائے، علی کی فضیلت چھپائی، شہزادی کی غربت چھپائی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے سیدہ کا قتل بھی کھل کے نہیں پڑا. میں نے بڑے بندوں کی زبان سے 2 لائنوں کی شہادت سنی، بس کہہ دیا دربار میں گئی تھی اور واپس آ گئی. تمہارے آنسو لینے کے لیے 2 سطریں بڑھا دی، دربار سے واپس آئی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر بی بی کی جھک گئی تھی. کیوں نہیں بتایا کہ سفید کیوں ہوئے تھے؟ کیوں نہیں بتایا کہ کمر کیوں جھکی تھی؟ ذمہ دار چہرے میں مجلس میں تشریف فرما ہے. غازی بادشاہ کے علموں کے سائے میں کھڑا ہوں. شیعہ مذہب میں اس علم سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی. میں قسم نہیں، میں غازی زامن دینے لگا ہوں، عباس کی ضمانت دینے لگا ہوں. میں غلط پڑھوں اس کا مجرم بنوں. تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے یہ جانے اور تیرا عقیدہ جانے. ساری زندگی تم نے یہی سنا ہے کہ دربار سے واپس آئی ہے، سر کے بال سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی. کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا. دربار سے گھر واپس آئی ہے، بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا، رسول کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. شام کی ملکہ تڑپ کے اٹھی ہے، رو کے دی اے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے دی آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. بھیجی مسلمان سوچے کہ خدا نے آگ پہ لعنت کیوں بھیجی، خدا نے سمود پہ لعنت کیوں بھیجی، خدا نے فرعون کے لشکریوں پہ لعنت بھیجی، خدا نے ان جہنمی امتوں پر لعنت بھیجی جو بالاخص بنی اسرائیل سے تھے. خدا نے ان پر لعنت بھیجی. ان الذین یؤذون اللہ، یہ بڑی عجیب آیت ہے. شیعہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے جن پر خدا نے لعنت بھیجی. قرآن پڑھ تجھے پتا چلے کہ شیعہ کن پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ دلیل قرآنی ہے جو آج کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو، جو آج کہتے ہیں کہ یزید کے باپ پہ لعنت نہ بھیجو، جو آج کہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو اذیتیں دی ان پہ لعنت نہ بھیجو. قرآن کی آواز آتی ہے ان الذین یؤذون اللہ والرسول. لعنت اللہ علی، لعنت اللہ علی ظالمی کی فاطمہ، ظالمی کی فاطمہ. اللہ کی لعنت ہے ان پر جنہوں نے رسول کو اذیت دی. اللہ کی لعنت ہے ان پر جنہوں نے رسول کو، خدا ان پر شدید ترین عذاب نازل کرتا ہے جنہوں نے کس کو اذیت دی؟ میرے رسول کو اذیت دی. اور رسول خدا کا فرمان ہے جو تمام تر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اب بتاؤ یہ اصول کون بنا رہا ہے؟ رسول خدا بنا رہے ہیں. فاطمہ بضعۃ منی،
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. فمن آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی. مسلمان یہ مت سمجھنا اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے پروردگار عالم کو تکلیف دی. اور سیدہ فرماتی ہیں جس نے میرے حسین کو تکلیف دی، جس نے میرے حسن کو تکلیف دی. مسلمان حسن میرا رشتہ دار تو نہیں ہے، حسن رسول کا رشتہ دار ہے. تو دشمنی اگر مولا حسن سے کر رہا ہے، یہ حسن سے دشمنی نہیں ہے، یہ آقا رسول سے دشمنی ہے. جو جناب امام حسن کی جنگ میں مولا کے پاؤں میں تیر مارے، جو اتنا زہریلا زہر دے کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں، جو مولا علی کی تلوار کو 1000 درہم اور دینار دیے گئے، یہ تلوار زہر میں ڈبوئی گئی تھی. اتنا خطرناک زہر تھا کہ علی کو تلوار لگے اور علی بچ نہ پائے. ارے حسین ابن علی کون تھے؟ وہ جگر رسول خدا تھے، وہ لخت جگر فاطمہ و زہرا تھے، جن کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے جن کے لیے اپنے سجدوں کو طول دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے. وہ کس کا بیٹا تھا جس نے اس کو شہید کیا تھا؟ ذرا تاریخ میں پڑھ کے رسول خدا کیا فرماتے ہیں بنو امیہ کے لیے، ذرا تاریخ میں پڑھ کے رسول خدا بنی تمیم کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ رسول خدا کس کی سواری کو دیکھ کر جملہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک سواری کو دیکھتے ہیں، فرماتے اس سواری کے سوار پر بھی لعنت ہے، اس سواری کو چلانے والے پر بھی لعنت ہے، اس سواری اور اس سوار کو جو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے. ذرا اپنی کتابی کو کھول اور ان اشخاص کے نام کو دو. یہ وہی اشخاص ہے جن پر لعنت حسین زیارت عاشورہ میں بھیج رہے ہیں. آج زیارت عاشورہ کو پڑھ اور تجھے پتا چلے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے. یہ دعا کسی شیعہ کی بنائی ہوئی دعا نہیں ہے، یہ اہل بیت سے ملی ہوئی زیارت ہے. جس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے حسین کو اذیتیں دی، وہ کون تھے جنہوں نے حسن کو اذیتیں دی، وہ کون تھے جنہوں نے رسول خدا کو اذیتیں دی، وہ کس کا خاندان تھا جس نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا تھا. تو یہ دشمنی اس خاندان کی رسول سے دشمنی تھی، یہ رسول سے دشمنی نہیں ہے، یہ خدا سے دشمنی ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یہ وہ شجر ملعون ہے، یہ وہ ملعون شجر ہے، درخت، یہ وہ ملعون نسل ہے کہ جو دین رسول خدا کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان کی بچیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج مسلمان کے بچے وہ سعودی عرب جس پہ تم ناز کرتے تھے، وہاں پر امریکہ سے ڈانسر بلائے جاتے ہیں، امریکہ سے سنگر بلائے جاتے ہیں، وہاں پہ جوا کے اڈے لگائے جاتے ہیں. ارے جن کے دین کے آباء و اجداد اور جن کے ماننے والے جس بنو امیہ کے وہ کرتے درتا ہیں، وہاں پر یہی چیزیں منبر سے دیں گے تابا ابد حق کی یہ صدا، ہم جعفری ہیں رافضی شیعان مرتضی، ہاں رافضی ہیں غاصبوں کو ہم نے رد کیا، تا حشر ہم نہ چھوڑیں گے اپنا. عائشہ خود کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک اجازت دیں، 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. صحیح روایات میں ثابت ہے، وہ روایت بہت زیادہ ہیں کہ ابو بکر عمر نے دھمکی دیا، ٹھیک ہے نا، دھمکی دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. روایت میں ہے کہ اس نے آگ لے کے آیا ہے. ابو بکر مرتے وقت اس نے یہی کہا کہ یا کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ سب باتیں اس بات پہ دلالت. اور وہ لوگ ان کی توجیہ میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کو فتنے کا خوف تھا. وہ لوگ کیوں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آگ لگائیں گے اس گھر پہ؟ فتنے کا خوف تھا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے مخالفین جمع ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اگر بیعت کیا ہوتا تو کیوں ضرورت ہے دھمکی دینے کہ ہم آگ لگا دیں گے. اور پھر آگ لے کے بھی آتے ہیں، ان کے کتاب میں ثابت ہے کہ اس نے عمر نے آگ لے کے آیا ہے وہاں سے. میں نے آپ کو صفحہ بھیج دیا. تو جب یہاں بخاری میں جو تصریح ہے فوجدت کہاں ہے ولم یکن یبایع تلک الاشہر، جب عائشہ کہتی ہے صریحاً کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر کے ساتھ، یہ بخاری تو بالاجماع ان کے ساتھ ان کے پاس مقبول ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے پاس جو دوسرے روایات ہیں کہ ان میں یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنا مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے دھمکی دیا تھا کہ ہم آپ کے گھر کو آگ لگائیں گے. بخاری، ٹھیک ہے. اور چاپ دار احیاء التراث چھپی ہے سنہ 2001 میں. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے.
حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 749 حدیث نمبر 4241 اور 4240. یہ پوری حدیث ہم پڑھتے ہیں, آپ پھر بتائیے کہ کون سا اس میں ادراج ہے. پوری حدیث ادراج ہے کیا؟ اچھا عائشہ کہتی ہیں ان عروہ زہری, عروہ سے, عروہ ابن زبیر سے, زبیر اپنے خالہ عائشہ سے, ان فاطمہ علیہ السلام, فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام بھیجا ابو بکر کو, تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ادراج ہے بھائی, ادراج ہے؟ جواب دو بھائی. نہیں مولوی, ہاں جی ادراج نہیں. اچھا مجھے بتاؤ کہاں ادراج شروع ہوتا ہے؟ اچھا مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ و فدق, جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور فدق میں. وما بقی من خمس خیبر, اور خمس خیبر میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے وہ مجھے میراث دے دو. فقال ابو بکر, ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہمارا ترکہ جو ہے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. انما یاکل آل محمد, حدیث ختم ہے. اچھا وہ بلکہ یہاں پہ جو ہے کیا علامت اس طرح لگایا کہ حدیث یہاں تک ہے, انما یاکل آل محمد فی هذا المال, بل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے کھاتے ہیں لیکن اس میں میراث نہیں ہے. اچھا وإني لا والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله, اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات ہیں ان کے اپنی زندگی میں جو حال تھے ان سے چینج نہیں کرتا. دیکھیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی مال ہے اس سے وہ مسلمانوں کا کام چلاتے تھے, مسلمانوں کے امور چلاتے تھے, کیونکہ آمدنی اس کی بہت زیادہ. اب وہ دنیا سے گئے ہیں تو یہ ان کے وارث کو ملتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اب ابو بکر کہتا ہے کہ میں اس سے اسی حالت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی حالت میں رکھوں گا. یہ ابو بکر کو حق نہیں ہے, حق نہیں ہے, کیونکہ ان کے ذاتی مال ہے. اب اس کا بحث فدق میں آئے گا, فدق کے مسئلے میں ہم کہیں گے, ثابت کریں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے, ٹھیک ہے نا. ایک شخص مثلا اس کا ایک بہت بڑا فیکٹری ہے, اس کی آمدنی فرض کریں ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے ہے, وہ 1 کروڑ روپے کو مساجد میں خرچ کرتا ہے. اب وہ دنیا سے جاتا ہے, اس کا وارث ہے, یہ فیکٹری کس کی ملکیت بن جاتی ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں, او بھائی مجھے بتاؤ. جی قبلہ میں سن رہا ہوں. اور سن رہے تو جواب بھی دو نا. اگر ایک شخص مر گیا فیکٹری کس کو ملتا ہے پھر؟ اس کو وارث کو ملتا ہے یا کسی اور کو ملتا ہے؟ بالکل وارث کو ہی ملے گا. اب وہ وارث کی مرضی ہے نا کہ وہ اس کا جو 1 کروڑ آمدنی ہے اس فیکٹری کو وہ مساجد میں لگا دے یا کسی اور بات میں لگا دے نا. وہ کوئی اس کے لیے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اسی مساجد میں رکھ دے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ابو بکر نے بھی ایسا ہی کہا, مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ کی وارث ہیں. ہاں اس کی اپنی ملکیت ہے بھائی. یہ کوئی بہانہ نہیں بنتا اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خرچہ چلاتے تھے مسلمین کا, اب اس کے وارث بھی اسی وہ مال جو ہے ترکہ وارث کو ملے گا. اب اس کی مرضی, وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے, اس کی مرضی جس امور میں چاہے وہ خرچ کرے. وہ صدقات میں زکوٰۃ میں خرچ بھی نہ کرے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے, کیونکہ اس کی مال اپنی مال ہے. بہرحال ابو بکر نے یہ بہانہ بنایا. اچھا اور بھائی ابھی تک کوئی ادراج آیا یا نہیں آیا؟ ابھی قبلہ ایک اور دلیل ہے مسند ابی عوانہ سے دی جاتی ہے. اور بھائی ابھی تک کوئی ادراج آیا نہیں آیا؟ ادراج ہے اس میں کوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں اس میں تو نہیں ہے اس روایت میں. اچھا پھر سنیں, اچھا سنو بھائی. وَلَا عَمَلَنَّ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عمل وہی کروں گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے گا. اچھا فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہا منها شَيْئًا, بس ابو بکر نے ابا کیا, یعنی اس نے انکار کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال میں سے کچھ ایک آنا بھی, ایک کچھ بھی دے دے. اور بھائی اس میں کوئی ہے ادراج ہے ابھی تک یا نہیں ہے؟ نہیں قبلہ میں نے تو بحقی کا اعتراض آپ کے پاس لے کر آیا تھا بس. ہاں فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک. اور دوسری دلیل اجازت ہے. اور بھائی سنیں ابو بکر نے جب یہ کہا تو اس نے ابو بکر نے جب یہ کہا تو اس نے ابا کیا, اس نے انکار کیا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ دے دے. تو یہ تسلسل جو ہے کلام عائشہ ہے, یہ تو واضح بات ہے کہ فابا, پس ابو بکر نے. تو یہ فا جو ہے فا کس کے لیے آتا ہے؟ فا آتا ہے عطف کے لیے, کہ ابو بکر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی, ان کے اموال کو میں
صرف کر دوں گا اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. پس ابو بکر نے ایک آنا بھی زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا. تو اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی راوی کا قول ہے. یہ اسی بات کی تسلسل ہے